پہلی بات تو ہے کہ ہماری کتب میں بے شمار احادیث ہیں جن کی روح سے ابو بکر کی خلافت کو ہم ثابت کرتے ہیں. یہ کیوں جھوٹ بولتے ہو طاہر قادری؟ وہ احادیث دکھاؤ ہمیں، بے شمار احادیث. جھوٹے آدمی کہ تمہارے کتب میں، ملاحظہ فرمائے نا اب عزیزو، کہتے ہیں ہمارے کتب میں بے شمار احادیث ہیں. ملاحظہ فرمائے دوبارہ. اہل تشیع اپنی کتابوں میں وہ اپنے دلائل روایتیں لاتے ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں اس طرح کے دلائل روایات بھی موجود ہے بے شمار. ایک طبقہ اہل سنت میں اسی کا قائل ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نص سے ثابت ہے. دیکھیں عزیزو، کہتا ہے کہ ہمارے کتب میں بے شمار احادیث ہیں. کوئی بھی حدیث ان کے کتب میں نہیں ہے کہ جن کے روح سے ابو بکر کی خلافت ثابت ہوتی، بلکہ ان کے علماء نے اعلان کیا کہ ہمارا اجماع ہے. اجماع ہے کہ ابو بکر پہ نص نہیں ہے. ملاحظہ فرمائی، میں ان کے اجماع دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے غایۃ المرام فی علم الکلام لعامدی. یہ جماعت اشاعرہ کے بہت ہی بڑے متکلم ہیں، اور یہ کتاب چھپی ہے قاہرہ میں سنہ 1971 میں. یہاں پر صفحہ نمبر 376 میں، وَأَمَّا مُعْتَقَدُ أَهْلِ الْحَقِّ مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ. عقیدہ، معتقد یعنی عقیدہ. کس کا عقیدہ؟ اہل سنت کا. اہل سنت یعنی اشاعرہ. اہل حدیث یعنی اتباع احمد بن حنبل، محدثین جو ہیں، جو سلفی لوگ ہیں، جو اتباع حنبلی لوگ ہیں، حنابلہ. فَهُوَ مِنَ أَنَّ التَّعْيِينَ غَيْرُ ثَابِتٍ بِالنَّص بل بالاختیار. وہ یہ ہے کہ مسئلہ امامت میں تعین نص سے غیر ثابت ہے بلکہ اختیار یعنی وہ امت خود انتخاب کرے گا، امت خود سلیکٹ کرے گا، الیکٹ کرے گا کہ کون خلیفہ بنے. اجماع ہے اس مسئلے پہ. یہ کہتے ہیں وہ ہمارے پاس بے شمار احادیث ہیں. الحسام المسلول على منتقص اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تألیف محمد ابن عمر ابن مبارک الحضرمی. یہ کتاب بھی اس نے شیعوں کے خلاف لکھا ہے. اس کتاب میں صفحہ نمبر 55 میں وقد انعقد الاجماع، کہتے ہیں ہمارے پاس اجماع ہے کہ انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ینص لامتہ علی استخلاف احد معین. ہمارا اجماع ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک شخص کے لیے، کسی ایک شخص کی جانشینی کے لیے، اس کی خلافت کے لیے نص نہیں کیا. نہ کوئی نص ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. السوائق المحرقہ على اہل الرفض والضلال والزندقہ، تألیف ابن حجر حیتمی مکی، جزء اول، چھاپ دار الوطن. اس کی کتاب بھی شیعوں کے خلاف ہے. اچھا، سنہ 1997 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ فی ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هل نص على خلافت ابی بکر، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کی خلافت پہ نص بیان فرمایا ہے؟ ان کی کوئی حدیث ہے؟ کہتا ہے وقال جمہور اہل السنہ والمعتزلہ والخوارج لم ینص على احد. جمہور یعنی اکثریت قاطع جماعت مخالفین کی، اور اہل سنت یعنی اہل حدیث، معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں کہ لم ینص علی احد، کسی پہ بھی نص نہیں ہے. قاضی عیاض اکمال المعلم بفوائد مسلم، قاضی عیاض یحسبی، جزء 6، یہ مسلم کے بہترین شروح میں سے ایک شرح ہے. سنہ 1419 میں یہ کتاب کہاں پہ چھپا ہے؟ منصورہ مصر میں، منصورہ میں چھپا. یا اب وہ عمر کی جو حدیث ہے لئن استخلف فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يستخلف، تو عمر کے مرتے وقت اس کے بیٹے آئے اس کے پاس، عبداللہ ابن عمر اس کے پاس آیا، عمر کے پاس، اور کہا کہ تو کسی کو خلیفہ نہیں بنا کے جا رہا، جانشین نہیں بنا کے جا رہا. اس نے کہا کہ میں کیا کروں، اگر میں کسی کو جانشین بناؤں تو میں ابو بکر نے جانشین بنایا تھا، اور میں نہ بناؤں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بنایا تھا. تو عمر کے اس بات سے وہ کہتے ہیں فیہ حجت بینہ، اس بات میں حجت واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ینص علی خلافت ابی بکر، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نص نہیں ہے ابو بکر کی خلافت پر. ولا علی علی ولا علی العباس، نہ امیر المؤمنین علیہ السلام پہ نہ عباس پر. وہو مذہب اہل السنت والجماعہ، اور یہ اہل سنت کا مذہبی عقیدہ یہی، ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہی ہے. وان عقد ولایت ابی بکر بالاختیار والاجماع لا بالنص، کہ ابو بکر کی جو خلافت بنی ہے وہ نص کی وجہ سے نہیں ہے. نہ اللہ نے تعین کیا ابو بکر کو،
نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کیا ہے، نہیں، نہ اللہ کا حکم ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. کیا ہے؟ اختیار ہے. اختیار کس کو بولتے ہیں؟ سلیکشن کو. اختیار کس کو بولتے ہیں؟ کسی کو چننا. یہ چناؤ کی روح سے ہے. چناؤ اختیار یعنی چناؤ. یہ چناؤ سے ہے. سقیم مسلم بشرح النووی، چاپ مطبعۃ المصریہ بالازہر، جزء ثانی عشر، 12ویں مجلد. یہاں پہ اسی حدیث کے ذیل میں، ابو عمر کے قول کے ذیل میں، وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينص على خلیفة وهو اجماع اہل السنة وغيرهم. اس حدیث میں واضح دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی شخص کے خلافت پر نص نہیں بیان کیا ہے. اور یہ جماعت عمریہ اور ان کے علاوہ اہل سنت جو یہ کہتے ہیں اہل حدیث کو بولتے ہیں. اہل حدیث اور اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے. لازمی بات ہے، شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں اجماع ہے، یعنی ان کی جماعت میں اجماع. اور یہ المفہم قرطبی کی، الحافظ ابی العباس القرطبی کی جو شرح ہے مسلم پر، جزء سادس، چاپ دار الکلم الطیب، یہاں پر صفحہ نمبر 248، وما ذکرناه من عدم النص على واحد بعینه هو مذهب جمہور اہل السنہ من السلف والخلف لا على ابی بکر ولا غیرہ. کہتے ہیں جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ کسی واحد شخص پہ کہ بعینہ اس پہ نص ہوا ہو، کوئی نص نہیں ہے. یہ عقیدہ جمہور اہل سنت سلف سے لے کر خلف تک سب کا عقیدہ ہے کہ نہ کسی ابو بکر پہ نص ہے نہ کسی اور پہ نص. ٹھیک ہے نا. اب یہ کیا کہہ رہا ہے طاہر قادری؟ یہاں پہ آ کر کمار پس بے شمار احادیث ہیں جن کی روح سے بہت سارے علماء نے فرمایا کہ ابو بکر منصوص بن نص ہے. کوئی بھی حدیث نہیں ان کے پاس، کوئی بھی حدیث نہیں ان کے پاس. اگر احادیث ہیں صرف ایک دو ہیں کہ کسی بڑھیا سے کہا کہ اگر ان لم تجدینی فأتی ابا بکر. ایک بڑھیا آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کوئی کام تھا، اس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کے جاتے ہوئے وقت کہا کہ اگر تو ادھر آ جائے، دوبارہ مدینہ آ جائے تو میں نہیں تھا تو ابو بکر کے پاس چلا جانا. تو یہ تو خلافت پہ نص نہیں ہے بھائی. اگر چلو مان بھی لیا کہ صحیح حدیث ہو، یہ خلافت پہ کہاں نص؟ وہ پتہ بھی نہیں کہ بڑھیا دوبارہ مدینہ آئے گی تو کس کام کے لیے آئے گی. ہو سکتا ہے اس کے مثلا کوئی چرواہا ہو، چرواہے کا کام ہو. ابو بکر جو ہے کپڑا بیچتا تھا، وہ بزاز تھا، کپڑا بیچتا تھا، مثلا اسے کپڑا ہی چاہیے. کوئی بھی کام ہو، اگر میں نہیں ہوا تو ابو بکر کے پاس چلا جانا. کوئی امامت و خلافت اس سے نہیں ہے. یا یہ کہ ابو بکر سے نماز پڑھوایا ہے. بھائی یہ پہلے بات تو ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر سے نماز نہیں پڑھوایا ہے، ابو بکر کو امام جماعت سے ہٹایا ہے، عزل کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سلم نہ مان بھی لیں کہ ابو بکر سے نماز پڑھوایا ہے. آپ کے عقیدے میں تو ان کے علماء کہتے ہیں کہ مختار جو تھے انہوں نے نبوت کا ادعا کیا تھا، اس لیے وہ زندیق ہیں. اور صحابہ نے انہی کے پیچھے نماز پڑھی. عامر ابن واثلہ، ابو الطفیل، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ صحابی ہیں، وہ مختار کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. تمہارے نزدیک زندیق کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے؟ عبداللہ ابن عمر نے حجاج ابن یوسف جتنا بڑا زندیق تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نستجیر باللہ سے مذاق اڑایا ہے، وہ بھی اتنے لوگوں کا اس نے قتل کیا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھتا تھا عبداللہ ابن عمر. تمہارے نزدیک تمہارے مذہب میں تو یہ بالاجماع ثابت ہے کہ نماز ہر فاسق فاجر کے پیچھے ہوتی ہے. تو نماز پڑھانے سے، ابو بکر نماز پڑھانے سے اس کا عدالت بھی ثابت نہیں ہوتا، یعنی عدالت بھی اس کے لیے شرط نہیں ہے آپ کے نزدیک. تو اس سے اس کی امامت کہاں ثابت ہوگی؟ ٹھیک ہے نا. اگر اب ان کے پاس اگر وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلے اتبعوا الذین من بعد ابا بکر و عمر، تو اس حدیث کے متعلق ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی بات کریں گے آئندہ کہ یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو ہی نہیں سکتا. اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے. ٹھیک ہے نا. ان کے پاس یہ کہ ادعا کرا کہ بے شمار نصوص ہیں. کیوں طاہر قادری صاحب؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث جو ہیں، اس مسئلے پر کسی بات کو نسبت دینا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ نہایت حساس مسئلہ ہے. فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت باندھتا ہے، جھوٹی حدیث افترا کرتا ہے، تو وہ اس کا جگہ جہنم ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بے شمار احادیث ابو بکر کی خلافت پہ موجود ہے، کوئی بھی حدیث نہیں ہے. اچھی بات ہے عزیزو. یہاں پر میں موضوع کی طرف آپ کو ایک بات کی طرف آپ کی توجہ جلب کرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ طاہر قادری نے کہا
شروع میں کہ سب سے پہلے جو اختلافی مسئلہ ہے، جو اختلاف کا آغاز ہے، اختلاف کا اساس ہے، وہ مسئلہ خلافت و امامت. اس کے بعد تقریر نمبر 11 میں یہ کہتا ہے کہ مسئلہ خلافت پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نص نہیں ہے، کسی کو تعین نہیں کیا. ہم نے کہا کہ یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف ہے، ان کی عصمت کا رد ہے. یہ بہت ہی قبیح ہے، ان کا ظلم ہے امت پر کہ وہ مسئلہ جسے امت کو اشد ضرورت ہے، یعنی اختلاف کو رفع کرنا. اختلاف بھی کیسے اختلاف کی وجہ سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، اس کی رفع نہ کرے، اس کی قبح بہت واضح ہے. ٹھیک ہے نا. اسی بات کو کہ استخلاف نہ کرنا، جانشین کو تعین نہ کرنا نہایت ہی قبیح بات ہے، ان کی اپنی کتب سے ثابت کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب سقیم مسلم چاپ دار الفکر بیروت لبنان میں کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 927 میں. یہ حدیث 4607 زہری روایت کرتا ہے، سالم روایت کرتا ہے ابن عمر، عبداللہ ابن عمر. دخلت علی حفصہ، میں اپنی بہن حفصہ کے پاس گیا. فقالت اعلمت ان اباک غیر مستخلف. یہ اس وقت کی بات ہے کہ عمر کو سیدنا ابو لؤلؤ رضی اللہ تعالی عنہ نے چھری مار کے زخمی کیا تھا. تو عمر زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے، وہ مرنے والا ہے. تو حفصہ کو فکر ہے کہ بھئی یہ عبداللہ ابن عمر کو یہ اپنا خلیفہ نہیں بنا کے جائے گا. عمر جو ہے عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ نہیں بنا کے جائے گا. تو اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ تیرے والد کسی کو اپنا جانشین بنا کے نہیں جا رہے. قلت ما كان ليفعل، میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، میرے والد اتنے ذہین آدمی ہیں. عبداللہ ابن عمر نے کہا میرے والد اتنے ذہین، اتنے چالاک آدمی ہیں، عمر یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کسی کو اپنا جانشین نہ بنا کے جائے. قالت انه فاعل، حفصہ نے بولا نہیں وہ یہی کرے گا، کسی کو جانشین نہیں بنا کے جا رہا. فحلفت انی اکلمه فی ذلک، تو میں نے قسم کھایا کہ میں جا کے عمر سے بات کروں گا. فسکت حتی غدوت، میں چپ رہا، کل میں گیا، اگلے دن ولم اکلمه، اگلے دن بھی میں نے عمر سے بات نہیں. فکنت کانما احمل بیمینی جبلا، یہ ایسا لگ رہا تھا کہ میں میرے بائیں ہاتھ پہ کوئی پہاڑ ہے. بہت یعنی میرے لیے مشکل تھا کہ میں عمر سے بات کروں خلافت کے مسئلے پر. حتی رجعت فدخلت علیہ، میں واپس آیا، عمر کے پاس چلا گیا. فسألنی عن حال الناس، عمر نے مجھ سے لوگوں کے حال احوال پوچھے. وانا اخبرہ، اور میں ان کو خبردار کیا کہ لوگ کیسے ہیں. قال ثم قلت له، پھر میں نے عمر سے یہ کہا انی سمعت الناس یقولون مقالہ، میں نے لوگوں سے سنا، لوگوں سے نہیں سنا، اس نے حفصہ سے سنا، اپنی بہن حفصہ سے. فآلیت ان اقولها لک، تو میں نے یہ عہد کیا ہے کہ میں یہ بات آپ کو سناؤں. زعموا انک غیر مستخلف، لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ کسی کو خلیفہ نہیں بنا کے جا رہے، کیا چکر ہے. عمر کہنے لگے زعموا انک غیر مستخلف وانه لو كان لك راعي ابل او راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت ان قد ضيع فرعاية الناس اشد. میں نے اپنے والد سے کہا، خوب سنیے عزیزو، کہ خلیفہ کا تعین نہ کرنا ہم نے کہا کیا ہے، یہ قبیح ہے. استخلاف نہ کرنا قبیح ہے، بالخصوص کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ دنیا سے جا رہے ہیں اور ان کے بعد اختلافات ہوں گے، اختلافات کی وجہ سے 72 فرقے امت کے جہنمی ہوں گے، اور ان اختلافات کا اساس کیا ہے، امامت ہے. پھر بھی امام تعین نہ کریں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اپنے والد عمر بن الخطاب سے کہا کہ اگر تیرا ایک چرواہا ہے جو اس کا کام کیا ہے، راعی ابل اور راعی غنم، کہ وہ اونٹوں کا چرواہا ہے یا بیر بکریوں کا چرواہا ہے آپ کا، اگر تم نے اس کے حوالے کیا ہے اپنا جو آپ کے مویشی ہیں اس کے حوالے کیا کہ جاؤ ان کو دیکھ بھال کرو. ثم جاءک وترکها، پھر اس نے کیا کیا، اس چرواہے نے اس کے آپ کے پاس جو آپ کے جو مویشی تھے ان کو صحرا میں چھوڑ دیا اور خود واپس چلا گیا. تو تم کیا کہو گے؟ تو تم اس کو کہو گے کہ رأیت ان قد ضیع، کہ تو نے میرے مویشی کو ضائع کیا ہے. ان مویشی کو مثلا میرے پاس 20 خچر ہیں، گائیں ہیں، وہ بکریاں ہیں، ان کو میں نے آپ کو 20-30 مویشی دیا، تو نے اس کو صحرا میں چھوڑ کے چلے آیا. تو کیسا انسان ہے، بیوقوف ہے. تو کہہ دے گا کہ اس نے ان کو ضائع کیا ہوا ہے. فرعایت الناس اشد،
لوگوں کو دیکھ بھال کرنا یہ تو اس سے زیادہ حساس مسئلہ ہے. قائد جو ہے جیسے ایک چرواہا مویشیوں کا دیکھ بھال کرتا ہے، امت کا جو قائد ہے وہ امت کا دیکھ بھال کرتا ہے. تو امت کا دیکھ بھال کرنا اس سے تو بہت ہی زیادہ عظیم ذمہ داری ہے. کیا کہتا ہے عبداللہ ابن عمر؟ فوافقہ قولی، عمر میرے قول سے اس نے موافقت کر لی. کہتا بات صحیح، آپ بات بالکل صحیح ہے، بات بالکل صحیح ہے کہ اگر ایک چرواہا ہو، چرواہے کے پاس 20 25 30 بکریاں ہوں اور وہ ان بکریوں کو صحرا میں چھوڑ کے چلا جائے، اس نے ضائع کیا ہے. اور امت کی نگہبانی، مویشیوں کی نگہبانی سے بہت زیادہ حساس ہے. عمر نے میری بات کو مان لی. تو پتہ یہ چلا کہ ایک بات مسلم ہے عقلاء کے نزدیک، صحابہ کے نزدیک، عبداللہ ابن عمر نے خود اعتراف کیا، عمر نے خود اعتراف کیا کہ یہ کیا کہ خلافت پہ نص نہ کرنا امت پہ ظلم ہے، امت کو ضائع کرنا ہے، امت کو جہنم کی طرف دھکیلنا ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو اسی بات کو، اتنی قبیح بات کو، ان کا اجماع ہے جماعت عمریہ مسئلہ امامت و خلافت پر، کہ اتنی بڑی قبح کو یہ اللہ سے نسبت دیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، اور جس شہنشاہ کی خلافت پہ نصوص صریحہ موجود ہے وہ تعصب ان کو اجازت نہیں دیتا. ان کی تعصب ان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ مان لیں کہ یہ نصوص موجود ہیں. اللہ حکیم ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ ہادی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جانب سے چراغ ہدایت ہیں، ہادی ہیں. انہوں نے امت کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، انہوں نے تنسیس کیا ہے، خلافت پہ نص کیا ہے. نہیں مانیں گے. بری سے بری بات جو ایک چرواہا اگر انجام دے تو اس کے لیے بہت بڑا عیب ہے، اس نے خیانت و غداری کی ہے مویشیوں سے اور مویشیوں کے مالک سے. اس غداری، واضح غداری کو اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس مسئلے امامت و خلافت پہ نسب دیتے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی. شرح صحیح مسلم، ترجمہ ہے کس کا؟ غلام رسول سعیدی، علامہ غلام رسول سعیدی، جلد نمبر 5، فرید بک اسٹال لاہور میں کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ صفحہ نمبر 758 میں باب الاستخلاف و ترک، خلیفہ بنانے اور اس کو ترک کرنے کا بیان. خلیفہ بنایا جائے نہ بنایا جائے، خلیفہ بنائیں یا نہ بنائیں. اچھا وہی حدیث ہے، ملاحظہ فرمائیے اس کا ترجمہ اردو زبان میں. معاف کیجیے گا، یہ اردو زبان ترجمہ اس طرح آپ کو دکھائیں کہ معاف کریں. اچھا یہ عبداللہ ابن عمر کی بات ہے. جیسے میں نے اپنے یوں لگتا تھا جیسے میں نے اپنے ہاتھ پہ پہاڑ اٹھایا ہوا ہے. آخر کار میں عمر کے پاس گیا، انہوں نے مجھ سے لوگوں کا حال دریافت کیا، میں نے ان کو حالات سے باخبر کیا. پھر میں نے عمر سے کہا میں نے لوگوں سے ایک بات سنی تھی اور وہ سن کر میں نے قسم کھائی کہ میں آپ سے اس کو ضرور بیان کروں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے، اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اونٹوں یا بکریوں کا کوئی چرواہا ہو اور وہ ان اونٹوں یا بکریوں کو چھوڑ کر آپ کے پاس چلا آئے تو آپ یہی کہیں گے کہ اس نے اونٹوں یا بکریوں کو ضائع کر دیا ہے. سو لوگوں کی نگہبانی زیادہ اہم ہے. عمر نے میری اس رائے سے موافقت کی. عمر نے کہا کہ صحیح بات صحیح ہے کہ اگر ایک چرواہا ہے تو اس بکریوں کو صحرا میں چھوڑ کے آ جاتا ہے بغیر کسی کے حوالے کرے، اپنا جانشین تعین کرنے کے بغیر آ جاتا ہے میرے پاس، تو اس نے ظلم کیا ہے بکریوں پر. اگر امت کا بھی کوئی امام ہے، وہ اس کو مرنے کا وقت آتا ہے، وہ بغیر تعین جانشین دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس نے امت پہ ظلم کیا ہے. اللہ اکبر. یہ ظلم، یہ لوگ اجماع کے ساتھ اس مسئلے امامت و خلافت پر اللہ سے نسبت دیتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہیں، اور قرآن سے نسبت دیتے ہیں، اور ان کو حیا بھی نہیں ہے. جو بات وہ سب کے لیے، سب عقلاء کے نزدیک عیب ہے. اچھی بات ہے میرے عزیز. اتنی دیر سے بات کرتے رہے، 1.25 گھنٹے سے. اب آتے ہیں میرے عزیزو آپ کے کچھ کامنٹس پڑھنے کے لیے. آج ہم نے منٹ نمبر 35 ان کی پہلی تقریر کی جو ہے منٹ نمبر 35 تک کور کیا ہے.
باقی انشاءاللہ اگلے اسپیچ میں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آپ کی رعایت کرے. ہم کون ہیں بھائی؟